آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع معراج شریف کے حوالے سے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں۔ معراج کا معنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معراج کا معنی کیا ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اور اصطلاح شرع میں اس کا کیا معنی ہے؟ معراج ہے اعراج سے، اعراج عروج، اور معراج کا معنی ہے بلندی، ایسی بلندی کہ جس کی مثال دنیا میں نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام کی جو معراج ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، یعنی یہ طریقہ ہے۔ سنت کا معنی طریقہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے، ان سب کو مختلف صورتوں میں معراج کروائی۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، یعنی معراج سے مراد بلندی عطا کی، بلند مرتبے عطا کیے۔ ہر نبی کو معراج ہوئی، لیکن محبوب علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ کامل معراج ہوئی، کامل۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری دین، دین قیم، مکمل دین مکمل عطا فرمایا، اور آپ پر ہی اللہ نے نبوت جو ہے وہ مکمل فرما دی، یعنی حتمی فیصلہ، حتمی دین اور حتمی نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح معراج بھی حتمی، آخری اور کامل معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی۔ اب معراج کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اکثر خطبہ آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کہ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر ماشاءاللہ جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں اور تھوڑا سا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ آیات سن سن کر یاد ہو جاتی ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن دل میں اتر جاتا ہے۔ کس کے دل میں اترتا ہے؟ جو اس کو محبت سے پڑھتا ہے یا محبت سے سنتا ہے، اس کے دل میں یہ نقش ہو جاتا ہے۔ تو اکثر علماء سے آپ 15ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے وہ سنتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ اکثر علماء بیان کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیر کا ذکر فرمایا ہے۔ سیر، جو معراج مبارکہ ہے، اس کے علماء نے 3 حصے بیان فرمائے ہیں۔ 3 حصے، جو معراج کا واقعہ ہے، جو سفر معراج ہے، اس کے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ پہلا حصہ سیر ہے۔ سیر زمین پر ہوتی ہے۔ کہاں پہ ہوتی ہے؟ زمین پر۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کہاں پر سیر ختم ہوئی ہے؟ اس آیت مبارکہ کے اندر سیر کا ذکر ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو اپنے ساتھ سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام، لیلا، رات کو، رات کے وقت میں، رات کے ساعت میں، رات کے لمحہ کے اندر، یعنی وقت رات کا بیان فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے بڑے نکات ہیں، مختصر علماء جو ہیں اکثر تفصیل سے بیان کرتے رہتے ہیں، آج میں مختصر آپ کو نکات عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان، یہ اللہ رب العالمین کا اسم صفاتی ہے، سبحان، اور اس کا معنی اکثر لوگ جانتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ پاک۔ کیا معنی ہے؟ جو نہیں جانتے وہ بھی یاد کر لیں۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ پاک ہے الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، لیلاً، رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ابتدا جہاں سے سیر کروائی اس کا بھی بیان ہو گیا، مسجد حرام سے سیر شروع ہوئی ہے، اور مسجد اقصی پر سیر جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اس کے دوران جو بھی راستے کے اندر، سیر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ کوئی سیر کرنے جاتا ہے کہیں باغ میں یا کہیں بھی کسی علاقے کی سیر کرتا ہے تو پھر وہ ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، نظر آتی ہیں اس کے، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ سیر کروانے والا گائیڈ ہو یا کوئی ساتھی ہو تو وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کسی چیز کا، نئی چیز ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو سیر کروائی ہے، مشاہدہ، کیا کروایا ہے؟ یہ مشاہدہ کروایا ہے۔ اور مشاہدہ کب کروایا ہے؟ رات کے وقت میں۔ رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، اور 27ویں رات ہے، رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے، لوگ تو سیر کرتے ہیں دن میں۔ اللہ رب العالمین نے رات کو سیر کیوں کروائی؟ اس میں بھی بہت سارے نکات علماء بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے رات میں سیر اس لیے کروائی کہ جو منافقین یا مشرکین یا جو مخالفین شیاطین جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دن میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں کام کرتی ہیں اور رات میں کام نہیں کرتی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، سرکار کی آنکھوں کا
یہ عالم ہے کہ رات میں بھی محبوب ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دن میں دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے اکثر سنی ہوگی علماء سے، کہ صحابہ کرام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وجہ سے صحابہ کو جو ہے سمجھایا، کوئی بات سمجھائی، اور محبوب نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ یہ فرق ہے ہم میں، ہم امتی ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے اور یہ ایمان ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح وہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جس طرح وہ دن میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو کر اٹھے، دوپہر کا وقت ہے، تو آپ نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ نے اٹھ کر وضو نہیں کیا اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تو یہ خصوصیت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ سرکار سونے کے بعد اٹھ کر وضو نہ کریں تو نماز ہو جاتی ہے، سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم امتی ہیں، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، نا نا نا، ہم امتی ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے۔ ہم اگر سو جائیں، ایک بھی لمحہ سو جائیں تو وضو گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وہ نبی ہیں اور وہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ دن میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رات میں محبوب کو سیر کروائی، کہ دن میں تو سیر دنیا والے کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، اور محبوب کی سیر میں اور لوگوں کی سیر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک نکتہ تو خاص یہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری جو نورانیت ہے، آنکھ کی نورانیت، اس کا واضح بیان ہے یہاں پر کہ رات میں سیر کروائی، زمینی سیر سمجھ رہے ہیں نا جی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ یہ آیت مبارکہ اس لیے علماء پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ جو سرکار کی محبت ہے یہ تمام ایمان کی جان ہے، تمام ایمان کی جان ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو دوسرے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ فائدہ دیں گے۔ دوسرے اعمال کا فائدہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا، دوسرے اعمال کا فائدہ تب ہوگا جب ایمان زندہ ہوگا، دوسرے اعمال کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کے دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بغیر کسی شرط کے ہوگی، بغیر کسی دلیل کے ہوگی، تو پھر یہ فائدہ ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سیر رات کے وقت میں اس لیے کروائی۔ اچھا، یہ تو زمین کی سیر ہے،
سیر کے اندر اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف جگہ سے گزارا، وہی جو راستہ ہے اسی راستے سے۔ ایک سیر کے حوالے سے زمین کی جو سیر ہے، اس میں حدیث علماء بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب یہ سیر معراج کی سیر کی ابتدا کی تو راستے میں نے دیکھا، کہاں پر؟ یہ جو بیت المقدس ہے اس کے قریب آ کر سرکار نے دیکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے، اوپر سے قبر بند ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، ہیں جی، اوپر بعض جو بزرگوں کی قبریں ہیں یا انبیاء کی قبریں ہیں ان کے اوپر گنبد ہوتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب سیر کر رہے ہیں تو زمین کے اندر بھی آپ کی نظر جا رہی ہے اور آسمان کے اوپر بھی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے سیر۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے اعراج۔ پہلی جو ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا، کیونکہ اکثر آپ نے یہ سنا ہوا، اسرا سنا ہوا ہے اکثر۔ دوسرا ہے اعراج، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک ہے اعراج۔ اعراج کا معنی بلندی، سیر کا معنی زمین کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے چلنا ٹہلنا، اور اعراج کا معنی بلندی۔ اور یہ اعراج جو ہے شروع ہوا بیت المقدس سے، اس کے ارد گرد جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یہ تمام برکتیں جو اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مشاہدہ کروایا، تمام مشاہدہ کروایا، اس تمام مشاہدے کو اعراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراج۔ اسرا، پہلا حصہ کیا ہے؟ اسرا، دوسرا اعراج، بلندی، اور تیسرا علماء نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان سے اوپر لامکان تک، یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کسی شاعر نے خوب شعر لکھا ہے، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے کف پا تک پہنچا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بات میری معراج سے مراد کہ ہماری معراج کے ہم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم تک پہنچ جائیں۔ اور وہ کیسے پہنچیں گے؟ ہم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کا لایا ہوا جو تحفہ ہے، تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج پر جو گفتگو ہوئی اور وہاں پر بات چیت ہوئی، تو وہاں سے پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے اپنی امت کے لیے بھی تحفہ سرکار لے کر آئے۔ دیکھیں نا، جب کبھی کوئی بندہ سیر کے لیے جاتا ہے یا کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ جو آنے والا ہے مہمان اس کو تحفہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ نماز کا تحفہ۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین،
نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. نماز جو ہے کس کی معراج ہے؟ مومن کی معراج ہے. ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں نا؟ اور یہ جو تحفہ ہے اس کو بھی مانتے ہیں. اور یہ جو تحفہ ہوتا ہے یہ ایسا تحفہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. یہ تحفہ جو ہے صرف لے کر رکھ نہیں لینا، ایسا تحفہ نہیں ہے. یہ تحفہ ہے امر ربی، اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو ہم قائم نہیں کرتے، اس کو ہم ٹائم پر ادا نہیں کرتے. قائم کرنے کا مطلب ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا. اور وقت پر ادا نہیں کرتے ہم، بلکہ وقت پر کیا بے وقت بھی ادا نہیں کرتے. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس تحفے کا حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم نے اس تحفے کا حق ادا کیا؟ نہیں حق ادا کرتے نا. تو پھر یہ معراج جو ہے ہماری کب ہوگی؟ جب ہم نماز قائم کریں گے، وقت پر ادا کریں گے، خشوع اور خضوع سے ادا کریں گے، دل لگی سے ادا کریں گے، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی سے ادا کریں گے اور ذوق اور شوق سے ادا کریں گے. اب نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، موبائل کے لیے بہت وقت ہے اور دوسرے کاموں کے لیے سارا وقت موجود ہے. اور ایمان بھی رکھتے ہیں ہم کہ بے شک اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، پابندی سے پڑھنی چاہیے. اور اس کی فکر کرنے والے بہت کم لوگ. دیکھیں یہ جو وقت ہے ہمارا، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے، اسی زندگی میں جو ہم نماز ادا کریں گے اسی کا ہمیں فائدہ ہوگا. اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، پھر جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہوں گی ان کا سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو میرے دوستو، آج کا یہ معراج شریف کا جو واقعہ محبوب علیہ السلام کا، میں نے جو اس کے 3 حصے بیان کیے ہیں، ان میں سے تیسرے حصے کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. اور اس میں خاص طور پر یہ جو تحفہ ہے نماز، اس نماز کے حوالے سے ہمارے اندر بہت زیادہ سستی اور کمزوری کہ ایک تو سیکھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ پھر دوسروں کی غلطیاں نکالتے پھرتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتا صحیح، وہ نہیں پڑھتا صحیح، وہ غلط پڑھتا ہے، وہ غلط پڑھتا ہے. حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی اصلاح ایسے کریں کہ اس کو محسوس نہ ہو، اس کو برا نہ لگے، اس کا دل ناراض نہ ہو آپ سے. آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ دوسرے کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل بھی کرے. تو اعتراضات کرنے چھوڑ دیں، پہلے اپنی اصلاح صحیح طریقے سے کر لیں، بالکل کامل جب ہو جائیں. کیونکہ اس طرح وہ لوگ کرتے ہیں جو ناقص ہوتے ہیں. جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی اعتراض نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں، ان کے اندر صبر ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. اور جو اعتراضات کرتے رہتے ہیں وہ ان چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں، وہ اپنی نمازیں بھی ضائع کر لیتے ہیں. کسی کی دل آزاری کریں گے تو ثواب لے کے جائیں گے کہ گناہ لے کے جائیں گے نا جی. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی صحیح اصلاح کر لیں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کا طریقہ پیار سے، محبت سے، ادب سے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، مار سے، گالی گلوچ سے نہیں. مسجد کے اندر بھی بعض اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں
کہ وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ وہ قابل توبہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تب تک ہمارے جتنے بھی دوسرے اعمال ہیں وہ ناقص رہیں گے، برکتیں نہیں آئیں گی۔ اور یہ معراج کا واقعہ جو ہے اس کا سب سے بڑا تحفہ یہی اللہ رب العالمین نے مومنین کو نماز عطا کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز سیکھنے، سمجھنے اور اس پر پابندی سے کاربند رہنے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔